کیونکہ جب بھی اس ملک میں جو بھی فیسلٹیز دی گئی ہیں، جو بھی اس ملک کے جو فائدے ہیں یا فوائد ہیں، وہ حکومتوں نے ماضی میں ان کی طرف ہمیشہ دیکھا ہے اور عوام کی طرف کم دیکھا ہے۔ اس وقت جو ایک چیلنج درپیش ہے ہماری حکومت کو، وہ ہے مہنگائی کا۔ پرائم منسٹر صاحب ہر ہفتے پرائس کنٹرول کمیٹی کی میٹنگ کرتے ہیں، جس میں کہ سارے صوبوں کے چیف سیکرٹریز، سیکرٹری فوڈ اور جو بھی متعلقہ ادارے ہوتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے اور قیمتوں کا جائزہ لیتے ہیں اور حکمت عملی ترتیب دیتے ہیں ان سب فیکٹس اینڈ فگرز کے۔ اس میں ہم نے یہ دیکھا ہے، آج بھی جو میٹنگ ہوئی اس میں پرائم منسٹر صاحب نے سب سے پہلے پوچھا کہ جی جو اسینشل آئٹمز ہیں جو کہ غریب لوگ، عام لوگ استعمال کرتے ہیں، ان کی قیمتوں کی کیا سچویشن ہے۔ تو ان کو ایک بریفنگ دی گئی جس میں کہ پورے ملک کی، سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا، پنجاب کہ اس کی جو اسینشل آئٹمز جو تقریباً 17 کے قریب ہوتی ہیں جو کہ ہر شخص استعمال کرتا ہے، تو اس کی قیمتوں پہ بھی وزیر اعظم صاحب نے، حالانکہ ان میں بہتری آئی تھی، کچھ چیزوں میں قیمتیں کافی کم بھی ہوئیں، لیکن چیزیں پھر بھی جو پرائم منسٹر صاحب کا جو ایک ہدف ہے وہ اس کے معیار، ان کے معیار پہ نہیں اتری۔ تو انہوں نے ظاہر ہے کہ اس کے بارے میں بھی انسٹرکشنز دیں، لیکن دو چیزیں ایسی ہیں بنیادی طور پہ جو کہ ہے آٹا اور چینی۔ اب یہ دو ایسے آئٹم ہیں جو کہ ہر شخص استعمال کرتا ہے، امیر ہو غریب ہو، اور یہ ہماری اسٹیپل فوڈ میں شامل ہوتی ہے، یعنی وہ خوراک جو کہ پاکستانیوں کی ایک مرغوب غذا ہے۔ تو پہلے آٹے پہ آ جاتے ہیں۔ آٹے میں جو سارے صوبوں کی جب پرائسز کے انفارمیشن جو لی گئی تو اس سے یہ اندازہ ہوا کہ خیبر پختونخوا میں آٹے کی قیمت فلکچویٹ کرتی ہے 900 سے لے کر 1150 روپے کے درمیان، کیونکہ آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ خیبر پختونخوا میں جو لوگ آٹے کا جو ان کی جو فیوریٹ وہ ہے، وہ اس میں ذرا وہ زیادہ ہوتا ہے کنٹینٹ، کیونکہ نارملی 80-20 کا ہوتا ہے، جس میں کہ وہ 20% جو ہے، تو یہ باقی چیزیں جس میں کہ سوجی اور جس میں کہ دوسرے چیزیں بنتی ہیں اس میں سے وہ نکال لیا جاتا ہے میدا، تو اس لیے بھی جو ہے وہاں پہ فائن آٹا کا زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ اسی لیے ہم کہتے بھی ہیں کہ چونکہ پشاور کا پانی بھی اچھا ہے اور چونکہ وہ فائن آٹا بھی استعمال کر سکتے ہیں، تو ان کے جو نان ہوتے ہیں وہ بڑے زبردست ہوتے ہیں۔ تو دوسری طرف پنجاب میں ایوریج پرائس 860 روپے کے قریب، جو کہ کچھ سٹورز میں اس سے مہنگی بھی ہوتی ہے، 900 950 تک بھی کچھ جگہوں پہ ملتی ہے۔ یہ باقاعدہ شاپس، سٹورز، کریانہ سٹورز، اس پہ جا کے یہ ریسرچ کر کے ان کو پرائم منسٹر کو فگر دیے جاتے ہیں۔ تو یہ جو لیٹسٹ فگر تھے، یعنی آج کے فگرز تھے، وہ اس کے مطابق انہوں نے اپنی جو ہے ڈائریکشنز دیں۔ تو سندھ میں جو ہے گو کہ آٹا وہاں پہ کہا جا رہا تھا کہ 1100-1200، لیکن جو آج ہمیں فگرز ملی لیٹس سے کراچی کی، تو اس میں ہمیں یہ معلوم ہوا کہ وہ 1400، 1600 اور 1700 تک بھی وہ ہیں۔ اب جب یہ قیمتوں میں یہ ڈفرنس ہوگا، جس میں کہ ایک صوبہ خیبر پختونخوا سے لے کر سندھ تک، جبکہ ان کی قیمتوں میں اتنا فرق ہوگا، تو اس سے پھر یہ ہوتا ہے کہ لیٹس سے کہ پنجاب جو کہ سب سے زیادہ گندم پیدا کرتا ہے، تو اگر اس کے اپ کنٹری یا ڈاؤن کنٹری قیمتوں میں فرق ہوگا تو ظاہر ہے کہ وہ فلو پھر ادھر جاتا ہے، چاہے وہ خیبر پختونخوا ہو یا وہ سندھ ہو۔ اب بعض جو ہم نے دیکھا ہے کہ جو ملوں کی جو اگر میپنگ کریں آپ، تو ایسی بھی جگہیں ہیں، رحیم یار خان اور اس قسم کی جگہیں ہیں
جس میں کہ 13 فلور ملز ہیں، جبکہ ان کی ریکوائرمنٹ سے وہ کئی گنا زیادہ ہیں۔ تو اس میں یہ خدشہ ہے کہ چونکہ کراچی کی خود گندم ریلیز نہیں کر رہا، سندھ حکومت گندم ریلیز نہیں کر رہی، اس کی وجہ سے پرائسز میں ڈسٹارشن آتی ہے، اور وہ آٹا جو کہ لیٹس سے کہ پنجاب میں بنتا ہے وہ شاید اوپر کی طرف جاتا ہے۔ تو جب اتنا مارجن ہوگا قیمتوں میں تو ظاہر ہے کہ اس میں جو انٹر پروونشل، ہم اس کو سمگلنگ کا نام تو نہیں دے سکتے بیکاز اپنا ملک ہے، ایک ہی ملک ہے، اس میں جو پنجاب کی مارکیٹ سے سامان اٹھا کے اور اگر دوسری جگہ جہاں پہ کہ قیمت کافی ہائی ہے تو ظاہر ہے کہ اس میں کچھ لوگ بہت زیادہ منافع کما رہے ہیں۔ یہ جو تاثر ہے یہ ظاہر ہے کہ اس میں ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کون سا وہ میکنزم اختیار کیا جائے جس سے کہ پورے ملک میں جو ہے وہ قیمتوں میں 19-20 کا فرق تو ایکسیپٹیبل ہے، بیکاز کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ٹرانسپورٹ کر کے لے جائی جاتی ہیں، لیکن بائی اینڈ لارج جس طرح کے ہم اور چیزیں دیکھتے ہیں، پیٹرول ہو گیا جو آپ کو قیمت اس کی ایک ہی ملے گی چاہے وہ کراچی ہو یا پشاور ہو یا اور علاقے ہوں۔ تو اس وجہ سے اس چیز کو ڈسکریج کرنے کے لیے کہ نہ وہ خیبر پختونخوا کی طرف جائے نہ وہ سندھ کی طرف جائے، بلکہ ایک ایسا میکنزم اختیار کیا جائے جس سے کہ پرائسز مور اور لیس ایک ہی جیسی ہوں تمام صوبوں میں، تاکہ اس قسم کی جو وہ ہے وہ ڈسٹارشن پیدا نہ ہو۔ اسی طرح انسٹرکشنز یہ بھی دی گئیں، اور اس میکنزم کو کمپلیٹ کرنے کے لیے اب خان صاحب اب ہفتوں کی بات نہیں کرتے ہیں کہ اگلے ہفتے میں میٹنگ، انہوں نے اسی وقت شیخ حفیظ شیخ صاحب، علیم خان صاحب اور جو متعلقہ فوڈ سیکٹریز ہیں ان کو کہا ہے کہ وہ اس میٹنگ کے بعد بیٹھیں، جو کہ ابھی وہ بیٹھے ہوں گے، اور ایک وہ میکنزم ایوالو کریں جس سے کہ ہم اس پرائس ڈسٹارشن کو ہم کم سے کم کر سکیں۔ تو انشاءاللہ میں آپ کو کل یا پرسوں یہ جو سالڈ جو کنکریٹ میجرز لیے گئے ہیں، وہ اقدامات جو لیے گئے ہیں، میں اس کی تفصیل آپ کو بھی بتاؤں گا۔ آج کا مقصد یہی تھا کہ صرف آپ کو یہ آگاہی دی جائے کہ حکومت اور پرائم منسٹر عمران خان وہ مسلسل اس چیز کو دیکھ رہے ہیں، اس سے وہ مطمئن نہیں ہیں، اور وہ اس کو کم وقت میں کچھ بھی ہو جائے ان قیمتوں کو ہم نے نیچے کرنا ہے، کیونکہ یہ غریب کا مسئلہ ہے، اور اس میں جو ہے تو ہم نہیں چاہتے کہ اتنی تکالیف جو گزری ہیں تو اس کا ایک کم از کم جو مہنگائی ہے اس کو کم کیا جائے۔ اس میں اسی طرح اب شوگر جو ہے تو اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ ہمیں کوئی 2-3 ہفتے پہلے رپورٹس یہ بھی ملی تھیں کہ پنجاب میں جو سٹاکس تھے ان کا ایک دم کافی نیچے جانا، ایک بڑا ایبرپٹ فال آیا تھا انوینٹریز میں۔ تو وہ ظاہر ہے کہ ہم اس کی تحقیقات کر بھی رہے تھے اور کر بھی رہے ہیں کہ اس کی کیا وجہ تھی، کہ کوئی اس کا جو کیونکہ ہر صوبے کا ہر پروڈکٹ کا ایک سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کا ایک اندازہ ہوتا ہے کہ جی نارملی پاکستانی اتنے کنزیوم کرتے ہیں، چاہے وہ ویٹ ہو چاہے وہ شوگر ہو۔ تو اچانک کیا ہوا ایسا کہ جس میں کہ یہ سٹاکس ایک دم سے نیچے آئے۔ تو ہمارا خدشہ یہی ہے کہ یہ چونکہ کچھ ایسے دور میں جی جہاں پہ کہ آپ کو ایک بات یاد رکھنا ہوگی، اور اس میں ہمیں آپ کی بہت زیادہ مدد چاہیے۔ دیکھیں جی، آپ معاشرے کا آنکھیں کان زبان ہے، یہ مسئلہ ہمارا ملک کا مسئلہ ہے، یہ کسی حکومت کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہمیشہ ہوتا آیا ہے۔ یہاں پہ ہمیشہ جو ہے تو وہ طبقے جو کہ ہوڈنگ کرتے ہیں، ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں، وہ طبقے جو کہ عام لوگوں کی مشکلات سے فائدہ اٹھاتے ہیں، یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کو ایک رول دیا ہوا ہے، کچھ کو اچھائی کا دیا ہوا ہے اور کچھ کو برائی کا رول دیا ہوا ہے، لیکن اچھائی ہمیشہ غالب آتی ہے۔ ہمارا یہی خدشہ ہے کہ یہ کریٹ کیا جا رہا ہے، اس میں مجھے نہیں معلوم کہ شوگر ملز انوالوڈ ہیں، مجھے نہیں معلوم کہ اس میں جو شوگر کے ڈسٹریبیوٹر ہیں وہ شامل ہیں،
اور شوگر کے ڈسٹریبیوٹر کو بہت زیادہ نہیں ہے, یہ کوئی 23 کے قریب ہیں جو کہ پورے اس کو شوگر کی سپلائز کرتے ہیں. اب ایسے بیک گراؤنڈ میں جہاں پہ کہ ہم نے ایک شوگر رپورٹ, آپ کئی دفعہ تذکرہ ہوتا ہے کہ شوگر رپورٹ کے بعد کیا ہوا, چینی تو اور مہنگی ہو گئی. وہ تو ہونا تھا, وہ اس لیے ہونا تھا کہ یہ ایک ایسی سچویشن کریٹ کیے جائے جہاں پہ کہ ہم کچھ کمپرومائز کر سکیں, کچھ وہ کر سکیں. اسی لیے آپ نے دیکھا کہ کورٹ بھی چلے گئے ایک انکوائری رپورٹ کو کی پروسیڈنگز کو رکوانے کے لیے. جو شوگر انڈسٹری سے منسلک لوگ ہیں انہوں نے ایک کافی مہنگا وکیل کر کے انہوں نے کیس بھی دائر کر دیا کہ اس میں عمل درآمد نہ ہو, جو کہ الحمدللہ وہ وکیٹ بھی ہو گیا اور کورٹ کی طرف سے یہ 70 روپے کی قیمت بھی قائم کی گئی. لیکن آپ کو پتہ ہے یہ لوگ بڑے طاقتور لوگ ہوتے ہیں, ان کا آپس میں جو اکٹھ ہوتا ہے, آپس میں جتنے بھی مافیاز ہوتے ہیں ان کو آپس میں بہت ہی زیادہ ان کی قربت ہوتی ہے. یہ ہم جیسے لوگ نہیں ہوتے ہیں کہ جس میں کہ اگر آپ کا پرابلم ہوا تو آپ جانیں, آپ کا پرابلم جانیں. ان کی چونکہ انٹرسٹ جڑی ہوئی ہوتی ہیں تو یہ آپس میں بہت اتفاق بھی ہوتا ہے اور یہ پیسہ بھی لگائیں گے, ہر کچھ کریں گے. لیکن یہ عوام سے زیادہ طاقتور نہیں ہو سکتے, یہ قانون سے زیادہ طاقتور نہیں ہو سکتے ہیں. ان پہ ہاتھ ڈالنا یہ ہمارا حکومت کا فرض بھی ہے اور یہ ہماری مورل اوبلیگیشن بھی ہے کہ کوئی بھی معاشرے میں جو کہ ذخیرہ اندوزی کرے یا وہ کوئی ایسے حالات بنائے جس سے کہ اس کا اثر کس کو زیادہ پڑتا ہے. جو امیر لوگ ہوتے ہیں ان کو تو پرابلم بھی ہو جاتا ہے شوگر کا, وہ تو اتنی شوگر استعمال بھی نہیں کرتے ہیں. شوگر جنرلی جتنا غریب آدمی ہوگا وہ اتنی زیادہ شوگر استعمال کرتا ہے. تو اس لیے یہ غریبوں کا خون چوسنے کے مترادف ہے کہ آپ چاہے وہ رمضان ہو, چاہے وہ اس قسم کی کیفیت ہو جس میں آپ شارٹیج کریٹ کر دیں اور اس کی قیمتیں بڑھا دیں, یا آپ پریشر ڈالنا چاہتے ہیں حکومت پہ کہ وہ ان کو ریلیف دے, ایسی ریلیف جو کہ عوام کی انٹرسٹ میں نہیں جاتی ہے. ماضی میں یہی ہوتا رہا ہے, بیکاز آپ کو پتہ ہے کہ جو آپ کے جو ملک کے جو حکمران تھے ان کی اپنی شوگر ملز تھیں. انہوں نے ہمیشہ ایک طریقے سے اس عوام کا خون چوسا, کسانوں کا چوسا. گورنمنٹ کو ٹیکس نہیں ملا, کسان کو اس کا پیسہ نہیں ملا. تو اب چونکہ ہم نے جو دیکھیں, آپ کو انڈرسٹینڈ کرنا ہوگا کہ ہم جن مسائل سے دوچار تھے, خاص طور پہ شروع میں اکانومی جس طرح میں ملی, پھر اس کے بعد یہ کووڈ کا چکر ہوا, تو ایسے حالات میں ملک میں نہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے کوئی افراتفری ہوئی, نہ ایسا ہوا کہ چیزیں غائب ہو گئیں. مہنگی ضرور ہوئیں, بیکاز جب مہنگی ہوئیں تو اس کا مطلب یہی تھا کہ کچھ لوگ جو ہے تو اس کا فائدہ اٹھانا چاہتے تھے. سپلائی چین ڈسرپٹ نہیں ہوئی الحمدللہ. تو اب جو ہے اس میں کیا کیا جا رہا ہے, جو کانکریٹ میجر میں آپ کو ایک بتا ہی دیتا ہوں کہ اس کا جو شوگر کے معاملے میں کیا ہے. ایک تو یہ ہے کہ جو گندم ہے وہ انشاءاللہ 24 اگست کو وہ جو ہے تو شپ پہنچ رہی ہے. اس کے ایک ہفتے کے بعد پھر ساری جو ہمارا شارٹ فال تھا 1.5 ملین ٹن سے 2 ملین ٹن کا, وہ جو گیپ تھا ہمارا, کیونکہ خیبر پختونخوا میں بارشیں کم ہوئی تھی اس کی وجہ سے ہماری ادھر کا جو ٹارگٹ تھا وہ پورا نہیں ہوا, تو یہ جو گیپ تھا یہ پورا ہو رہا ہے. سو وہ لوگ جو کہ ذخیرہ اندوزی کر کے اس قیمتوں کو اور بھی اٹھانا چاہتے ہیں, تو انشاءاللہ جو یہ گندم آئے گی تو اس سے جو ہے تو انشاءاللہ قیمتیں بھی کم ہو جائیں گی اور سپلائی کا بھی کوئی ایشو نہیں ہوگا. اب جو شوگر کا سلسلہ ہے, شوگر میں کیا کر رہے ہیں ہم کہ شوگر کی ایک تو امپورٹ کر رہے ہیں ہم, دوسری بات ہمارے جو پرائیویٹ سیکٹر کے ہیں وہ بھی امپورٹ کر رہے ہیں, اور جو امپورٹ کر رہے ہیں تو اس سے انشاءاللہ یہ جو سپلائی ڈیمانڈ کی سچویشن ہے یہ بہت بہتر ہو جائے گی, تو قیمتیں انشاءاللہ نیچے آئیں گی. دوسری بات یہ ہے کہ جو کرشنگ سیزن ہے اس میں ہوتا یہ ہے کہ اگر اس کو آپ ڈیلے کریں, ڈیلے کرنے سے کیا ہوتا ہے, ایک تو گنا ایک ایسا پروڈکٹ ہے کہ جو ہی ٹائم گزرتا جاتا ہے اس میں جو اس کا جو کنٹینٹ ہے, واٹر کنٹینٹ ہے, وہ کم ہوتا جاتا ہے, وزن وغیرہ.
اور دوسرا کسانوں پہ بھی پریشر پڑتا ہے کہ انہوں نے اپنا بیچنا ہوتا ہے. تو اس صورتحال سے مقابلہ کرنے کے لیے ہم ایک ایسا قانون جس میں کہ، اور یہ صوبائی حکومتیں کریں گی، ایسا قانون جس میں کہ اگر کرشنگ کو آپ ڈیلے کریں تو آپ کو صرف 20,000 روپے جرمانہ ہوتا تھا، فلیٹ 20,000 روپے. اب ہم نے، پرائم منسٹر صاحب نے کیا انسٹرکشنز دی ہیں جو کہ انشاءاللہ اگلے ہفتے میں کسی بھی انسٹرومنٹ کے تھرو، چاہے وہ بل کے تھرو ہو چاہے وہ آرڈیننس کے تھرو ہو، انشاءاللہ چونکہ یہ عوام کی اس کا مسئلہ ہے، ہم اس فائن کو، ہم نے 20,000 روپے ایک فلیٹ تھا، یہ نہیں ہے کہ روزانہ، بس ایک دفعہ جرمانہ 20,000 کر دیا. وہ 20,000 روپے کچھ بھی نہیں ہے. یہ تو جس زمانوں میں 60s میں بنا تھا یہ قانون، 20,000 روپے اس وقت بڑے پیسے ہوتے تھے، لیکن اب 20,000 روپے کچھ نہیں ہے، وہی ایک فائن ہے. اب اس فائن کو بڑھا کر ہم کر رہے ہیں 50 لاکھ روپے ڈیلی. 50 لاکھ روپے ڈیلی کا جرمانہ عائد ہوگا ہر اس پہ جو کہ کرشنگ کو ڈیلے کرے. 1 دن ڈیلے کرے گی 50 لاکھ جرمانہ، 10 دن 5 کروڑ. تو یہ ایسا ایک سٹیپ ہے جو کہ ہم نے لیا ہے، جس سے کہ ہم یہی امید کرتے ہیں کہ جو آپ کا جو کرشنگ سیزن ہے، پھر اس کی جو آپ کا جو مارکیٹ میں جو شوگر آتی ہے، اس کو ہم کافی ریگولیٹ کر لیں گے اور اس کو ہم کنٹرول میں لے آئیں گے. تو اس طرح سے میں آپ کو آخر میں یہی بتانا چاہتا ہوں کہ جو پرائم منسٹر ہیں وہ، ان کو بڑی فکر ہے اور وہ اس کے بارے میں عملی اقدامات بھی لے رہے ہیں. اور ابھی جو ہدف دیے ہیں انہوں نے، جو کنسرن ڈپارٹمنٹس ہیں، چاہے وہ آٹے کا ہو اور چینی کا ہو، اور اسی طرح باقی جو اسینشیل آئٹمز ہیں جو 16-17 وہ ہیں. اور میں بتانے کے لیے میں آپ کو دے بھی دوں گا کہ اس میں ہمیں کوئی یہ نہیں ہوتی ہے کہ کوئی فگرز ہم اس کو فچ کرتے ہیں یا فگرز کو آگے پیچھے بڑھے. اوتھینٹک فگرز ہوتے ہیں جو کہ ہر صوبے کے، اور لاسٹ منٹ تک جو ہے تو جو وہ ہیں وہ اس کو اپڈیٹ کرتے رہتے ہیں. تو یہ سارے فگرز ہمارے سامنے ہیں اور اس کی بنیاد پہ جو پرائم منسٹر اس کو مانیٹر کرتے ہیں. اور انشاءاللہ میں یہی امید کرتا ہوں کہ آنے والے ہفتوں میں آپ دیکھیں گے کہ قیمتوں میں آپ کو، چاہے وہ آٹا ہو چاہے وہ گندم ہو، شوگر ہو، اس میں آپ کو ایک بڑا ریلیف ملے گا. پنجاب کے جو منسٹر ہیں، سینئر منسٹر ہیں فوڈ کے، ان کو بھی کچھ مینڈیٹ دیا گیا ہے، حماد اظہر صاحب کو بھی، کہ مل کے اور یہ جو شوگر کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ مل کے اور اس چیز کو، ان کو اس چیز پہ کمپیل کریں، چاہے وہ آٹا ہو یا شوگر ہو، کہ اس میں ہم کوئی برداشت نہیں کریں گے. ہم ادھر بھی کراچی میں بھی دیکھیں گے کہ کہیں پہ ہورڈنگ تو نہیں ہو رہی ہے کہ یہاں سے سامان پنجاب سے لے جا کے، چاہے وہ شوگر ہو خاص طور پہ، کیونکہ اس کے ہمارے پاس کچھ شواہد ہیں، لیکن ہم وہاں کی، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کن اداروں کو ہم اپنے ساتھ لے کر اور اس کی تحقیق کریں کہ یہ جو چینی ہے یہ کدھر جا رہی ہے. تو آخر میں اگر آپ کا کوئی اس بارے میں سوال ہو تو میں حاضر ہوں. میرا کوشچن یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ جو آپ نے جو ایشوز بتائے ہیں، ایک میں ریگولیشن کا ایشو ہے، ایک تو اس کا ادارہ موجود ہے CCP، اور اس نے اس پہ جو ہے وہ خاص کر شوگر پہ بھی اور گندم پہ بھی ایکشن بھی لیا، فائن بھی کیا. تو وہ اب تک اس کے بعد آگے کچھ نہیں ہوا. ایک تو یہ کہ آپ اداروں کو افیکٹولی اس معاملے میں جو ہے وہ استعمال کیوں نہیں کرتے. اور دوسرا یہ کہ یہ جو نیشنل ایشوز ہوتے ہیں اور جو عوامی ایشوز ہوتے ہیں، اس پہ دیکھنے میں یہ آیا کہ خاص کر سندھ اور وفاق کے درمیان جو ہے وہ ایک تضادات نظر آتے ہیں کہ اس کے نظر ہو جاتا ہے. کہ ابھی بھی آپ نے کہا کہ کراچی میں اور سندھ کا آپ نے ذکر کیا کہ انہوں نے گندم جو ہے وہ ریلیز نہیں کی. تو یہ بہتر نہیں ہے کہ جو نیشنل ایشوز ہیں، قومی ایشوز ہیں، جس سے عوام افیکٹ ہوتی ہے، سندھ بھی پاکستان کا ہے، پنجاب بھی پاکستان کا ہے، تو مل بیٹھ کے دونوں وفاق اور صوبے جو ہے وہ کوئی ایسی پالیسی بنائیں اور پرائس رجسٹریسی نظام جو ہے وہ پرائم منسٹر نے بھی اس پہ شروع میں آ کے بات کی تھی کہ ایک افیکٹو نظام تھا کہ اگر آپ گورننس کو بہتر نہیں بنائیں گے اس وقت تک انفورسمنٹ کیسے بہتر ہو سکتی ہے. تو آپ اس کی طرف کچھ سوچیں گے؟ جی نہیں، بہت اچھا سوال ہے آپ کا، بڑا ریزنیبل سوال ہے. اور دیکھیں، آپ نے درست کہا کہ چیزوں کو ملک ادارے چلاتے ہیں، ان کو
انڈیویجولز نہیں چلاتے، لیکن بدقسمتی سے یہی ہوا ہے، یہی ہم ہمیشہ کہتے آئے ہیں. ہم نے کئی بار یہ کہا ہے کہ ہم عوام کو اس کی آگاہی دینا چاہتے ہیں کہ اداروں کو مفلوج کیا گیا ہے، اداروں کو ڈیفینگ کیا گیا ہے، اداروں کو ایسے سطح پہ لایا گیا ہے جس میں کہ وہ اپنا جس کام کے لیے وہ بنے ہیں وہ کر نہ سکیں. اور خاص طور پہ جب میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جو مافیاز ہیں انہوں نے اپنے لوگ لگائے ہوتے ہیں، انہوں نے ان کی بڑی دسترس ہوتی ہے. ہم بالکل اداروں کو استعمال کر رہے ہیں. جو شوگر رپورٹ ہے جس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ ایسی سی پی، ایف پی آر، اسٹیٹ بینک، سی سی پی، یہ سارے اداروں پہ ہے. ان پہ یہ بیسیکلی ان کی بھی ہم رسپانسبلٹی کر رہے ہیں، جو کہ عنقریب انشاءاللہ جب یہ ساری مکمل ہو جائیں گی تو یہی ہم نے کیا ہے کہ اس شوگر کو جو اس راستے میں ادارے آتے ہیں جن کے تھرو چیزیں ہوتی ہیں تو ہم ان پہ ایک قسم کی ہم نے اپنی انویسٹیگیشن شروع کی ہوئی ہے. تو جہاں تک سندھ کا تعلق ہے، دیکھیں ہم سمجھتے یہ ہیں کہ آپ کی بات بالکل درست ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں. اب جس طرح کووڈ تھا، اب کووڈ تو میں یہ کہوں گا کہ پورے ملک کی بات بھی نہیں، پوری دنیا کی بات تھی، جس میں کہ ہر ایک ملک کو اتفاق کرنا تھا، لیکن چونکہ ہر ایک کو اتنی پڑی ہوئی تھی اور کسی کی حالت بہت خراب تھی اور کسی کی حالت خراب تھی، ہم پہ اللہ تعالیٰ نے فضل کیا. تو اس صورت میں بھی ہم نے ان حالات میں بھی دیکھا کہ جب یہاں پہ فیصلے، متفقہ فیصلے ہو جاتے تھے، سندھ حکومت جا کے سیاست کرتی تھی، وہ جا کے وہاں پہ کوئی اور بیان دیتے تھے. تو یہ چیز ہم نے نہیں کی ہے، یہ سندھ حکومت اس پہ سیاست کر رہی ہے، چاہے وہ شوگر ہو، بیکاز سندھ حکومت وہ واحد حکومت ہے جو کہ ماضی کی باقیات میں سے ایک ہے. اور انشاءاللہ اگلی الیکشنز میں عوام، سندھ کے عوام ان کو اس سے بھی ہٹائیں گے. یہ وہی ایک باقیات رہ گئی ہے جو اپنا پورا زور لگا رہی ہے اس وقت کہ وہ کسی طریقے سے اسی سسٹم کو دوبارہ لے آئے جس میں کہ ان کے، آپ کو پتہ ہے کہ کیا انہوں نے ان کی جو مالی حالت تھی وہ کس طرح سے دن دگنی اور رات چگنی ہوئی. آپ نے بھی جس طرح پرائم منسٹر کا اپنا درد شو کیا اگر یہ کاش یہ جس طرح ان کو کرائسس اور جو ان کو بتائی جاتی ہیں وہ گراؤنڈ پہ بھی اسی طرح ہو تاکہ عوام اس سے مستفید ہوں. پہلی بات. دوسری بات یہ کہ جو آپ کا جو چیک اینڈ بیلنس ہے وہ سسٹم ابھی تک نہیں ہے. جو آپ کو جو میجسٹریٹ سسٹم جو پہلے جس طرح تھا اس میں چیک اینڈ بیلنس ہوتا تھا وہ نہیں ہے. تیسرا یہ ہے کہ ایک تو یوٹیلیٹی اسٹور میں آپ ہر سال سبسڈی دیتے ہیں جی، اور مگر اس میں جو ہے وہ لو کوالٹی جو ہے نا وہ بہت شکایت آ رہی ہے لو کوالٹی کی. مطلب اس کے اندر سوری یہ بات، اچھا سوری، تھینک یو فار ریمائنڈنگ می. میں جی اس میں ایک سیکنڈ، میں اس میں یہ کہوں کر لینا ہے. میں خود بھی لے کے آیا ہوں. دیکھیں انہوں نے ایک نیا تھیلا انٹروڈیوس کرا دیا 15 کے جی کا. جی وہ شو کرتے ہیں قیمت جی 12 سے 1250 روپے کے جی مل رہا ہے. دیکھیں عوام بیوقوف نہیں ہے. سر میری عرض سن لیں. جی امپورٹڈ گندم آپ کو 1700 روپے پر 40 کے جی پڑے گی یوکرین سے جو ہے. جی یہ چینی کتنے میں پڑے گی تاکہ یہ پتہ چلے کہ عوام کو کیا مل رہا ہے، امپورٹ کر کے کیا سہولت ہو. دیکھیں یہ امپورٹ کس لیے ہم کر رہے ہیں، یہ امپورٹ دو چیزوں کی، ایک تو یہ کہ کم ہو جائے، جو شارٹیج ہوتی ہے تب قیمت اوپر جاتی ہے نا، لیکن جب وافر مقدار میں ہوتی ہے تو قیمتیں قدرتی طور پہ نیچے آتی ہیں. مقصد تو یہ امپورٹ کرنے کا یہ تو نہیں تھا کہ ہم اور مزید مہنگی کر دیں گے. مقصد تو یہی ہے کہ امپورٹ کریں کہ قیمتیں جب سپلائی زیادہ ہو جائے گی تو اس کی قیمتیں کم آ جائیں گی. ہم تو چاہتے ہیں کہ چینی کی قیمت کم از کم 10 20 25 روپے تک نیچے آئے. تو یہ تو ہمارا ہدف یہ ہے، ورنہ امپورٹ کرنے کی کیا ضرورت تھی. سیکنڈ جو ہے آپ نے جو بات کی ہے اس پہ مجھے ایک پوائنٹ میں بھول گیا تھا، وہ تھا کہ یہ جو سبسڈی ہے، اب آپ نے اس کی بات کی جو یوٹیلیٹی سٹورز کی. اب دیکھیں اس میں ایک بات یہ ہے کہ جہاں تک کہ سبسڈی کا تعلق ہے، آج یہ بھی طے ہوا کہ دیکھیں اگر پنجاب حکومت سبسڈائز کر رہی ہے آٹے کی قیمت کو 6 ارب روپے مہینے کے وہ لگا رہے ہیں، تو یہ سبسڈی تو ہر قسم کا بندہ کھا رہا ہے، چاہے وہ ارب پتی ہے، میاں منشا ہیں وہ بھی اسی قیمت میں لے رہے ہیں، اور جو ایک مزدور کسان دیہڑی دار ہے وہ بھی اسی قیمت میں لے رہا ہے. تو ہم احساس پروگرام کا جو ڈیٹا ہے اس کے ساتھ کوریلیٹ کر کے کہ جو سبسڈی ہوگی وہ ٹارگیٹڈ سبسڈی ہو، جو باقی لوگ ہیں وہ ان کو نہ ملے، وہ ابھی تو سب کو ملتی ہے. مطلب ہے کہ یہ تو
امیر غریب میں کوئی فرق ہی نہیں ہے. تو وہ لوگ جو کہ افورڈ کر سکتے ہیں ان کو بھی سبسڈی مل رہی ہے. تو اب اس پہ بھی ایک ہم وہ کر رہے ہیں. پرائم منسٹر صاحب کی آج انسٹرکشنز تھیں کہ ہم اس کو ٹارگیٹڈ سبسڈی دیں اور ان لوگوں کو فائدہ پہنچے جو کہ اس کے مستحق ہیں. تو اس لیے جو یوٹیلیٹی سٹورز کا وہ جہاں تک تعلق ہے, یس اس میں یہ ایک میکنزم میرا خیال میں ہے. میں معذرت چاہتا ہوں, مجھے پوری تفصیل نہیں معلوم, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ایک ایسی میکنزم ہونے چاہیے جس میں کوالٹی کو بھی دیکھا جائے کہ وہ چیز جو ہے جو قیمت کم ہے تو وہ کوالٹی کم نہیں ہونی چاہیے, ورنہ اگر کوالٹی کم ہوگی تو پھر اس کی قیمت تو کم ہوئی نا. ٹھیک ہے جی, یہ ہے. بہت آخری سوال جی. آپ نے وہ اسپیسیفک سوال پوچھ لیا لیکن آپ نے جواب نہیں دیا. اسپیسیفک بتا دیں چینی کی امپورٹڈ چینی کی لینڈنگ پرائس کیا ہوگی اور گندم کی لینڈنگ پرائس کیا ہوگی. دوسرا, آپ کی حکومت اسلام آباد میں فیڈرل گورنمنٹ کی, آپ اسلام آباد کی کسی دکان پہ 17 اشیاء کی ریٹ لسٹ دکھا دیں. آپ کا ڈی سی سارا دن ٹویٹر پہ ہوتا ہے, اسے فلموں میں ہیرو لگائیں, مہربانی کریں, ریٹ لسٹ کو نہیں لگوا سکتا. دیکھیں جو ریٹ لسٹ کا تو میں بتا دیتا ہوں, یہ میں آپ کو سر آپ کے پاس ہے, دکانوں پہ کہیں نہیں لگے. نہیں میں آپ کو بتاؤں گا, یہ دکانوں سے لیے گئے. آپ کو بتائیں کہ کریانہ سٹور کا نام تک لکھا ہوا ہے. میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں, لاہور کے جی کہ فلانے, میں آپ کو ہو میری بات میں یہ کر رہا ہوں, میں آپ کو بتاتا ہوں جہاں تک کہ آپ کی لینڈنگ پرائس کی بات کر رہے ہیں. نمبر 1 کہ جس دن یہ پہنچے گی, جو اس دن کا ڈالر ریٹ ہوگا اس کے مطابق اس کی پرائس ہوگی. اس سے پہلے تو ہم آپ کو بتا نہیں سکتے ہیں. لیکن مور اور لیس اصل آبجیکٹو کیا ہے؟ آبجیکٹو یہ ہے کہ عوام کو, یہ سوال انہوں نے زیادہ بہتر طریقے سے کیا ہے کہ عوام کو اس میں کیا فرق پڑے گا کہ آپ چاہے $300 کی لاتے ہیں یا $30 کی لاتے ہیں, عوام کو کیا فرق پڑے گا؟ اصل سوال یہ ہے. عوام کو یہ فرق پڑے گا کہ جب چینی کی یہ امپورٹ کی اسی لیے جا رہی ہے کہ قیمتیں کم ہوں. اس وقت اگر $100 ہے, $101 ہے, $99 ہے, $95 ہے. دیکھیں یہ حکومت کا کام ہے, آپ سبسڈیز ہم نہیں دے رہے ہیں. دیکھیں ظاہر ہے کہ ہم نے کوئی یہ تو نہیں کرنا کہ جی وہاں سے ہم پرائز. اور بائی دا وے ہمیشہ یہ ہوا ہے کہ جو ویٹ اور شوگر ہوتی ہے انٹرنیشنل پرائسز اس کی ہمیشہ تقریباً پاکستان کی جو پروڈکشن ہے اس کے مطابق وہ 40 سے 45% سستی ہوتی ہیں. لیکن جو کموڈیٹی پرائسز انٹرنیشنلی ان کی قیمتیں بھی بڑھ گئی ہیں. یہ پہلی دفعہ ہے کہ اس میں جو انٹرنیشنل پرائسز ہیں وہ بڑھی ہوئی ہیں. لیکن حکومت کا کام کیا ہے کہ انہوں نے اصل چیز ہے کہ وہ ایک اس مافیا کی کمر توڑنا ہے جو کہ ذخیرہ اندوزی کر کے